MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ لیکن وہ چیزیں جو ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، شریعت کی حیثیت رکھتی ہیں، ان معاملات میں نہ تو آپ نے اپنی رائے دی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مشورہ طلب کیا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی وحی آپ کے پاس نازل ہوئی، یا تو جبریل علیہ السلام لے کر کے آئیں، یا انسانی شکل میں آئیں، یا اللہ نے آسمانوں میں بلا کر کے دیا، اس کے بعد ہی آپ نے اپنے احادیث کے ذریعہ، اپنے فرامین کے ذریعہ، اپنے عمل کے ذریعہ لوگوں کو یہ بتلایا کہ یہ چیزیں شریعت میں داخل ہیں۔ اور یاد رکھیں، شریعت سازی، شریعت بنانا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ شریعت آسمانوں کے اوپر بنتی ہے، زمین پر انسان شریعت نہیں بنا سکتا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ آسمان میں اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا اور اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کی نشاندہی کر دیتے، اور کوئی شر ہوتا تو آپ اس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں کو اگر صحیح حدیثیں سنائیے تو آپ کو فلاں فرقے کا ہونے کا، فلاں ہونے کا تانا دیا کرتے ہیں۔ صحیح حدیثوں کے مقابلے میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اس کے پیچھے چلو، اس لیے کہ اللہ کی وحی غلطی سے معصوم ہے، اور وحی قرآن بھی ہے، اور وحی اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی ہیں۔ ہم نے قرآن کو تو مانا لیکن حدیثوں کو چھوڑ دیا۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات کیجئے تو لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے، مذاق اڑاتے ہیں کہ عورتوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ تمہاری عورتیں جو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اس کی کہاں سے تم دلیل لے کر کے آتے ہو؟ آج ہمارے ہاں مسئلہ بڑا آسان لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں کے امام صاحب یہ کہتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ چاروں امام حق پر ہیں۔ نہ، حق پر صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، غلطی سے معصوم اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ ہم ان اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، لیکن ان کے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور حیرت کی بات ہے، اگر چاروں امام حق پر ہیں تو میں نے کبھی کسی حنفی جو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو کبھی کسی شافعی کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھتے نہیں دیکھا۔ اگر امام ابو حنیفہ حق پر ہے تو امام شافعی بھی تو حق پر ہے، کبھی ان کے طریقے پر نماز پڑھ لو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی اپنی ذات میں اپنے تمام تر اسما و صفات میں اور اپنی عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ جس کا کوئی شریک ہے، نہ ساجھی ہے، نہ پارٹنر ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ہدایت کا روشن چراغ بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، مؤقر علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑا ہی پرآشوب اور فتنوں سے بھرا دور ہے۔ آئے دن امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی فتنہ اور ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک عام مسلمان جسے دین کے علم کی گہرائی جس کے پاس نہ ہو، بڑا بے چین اور پریشان حال ہو جایا کرتا ہے۔ فتنوں کی اتنی کثرت اس دور میں ہو چکی ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور واقعی اس صحیح حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان نبوت نے سچ کہا تھا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ فتنے اتنے ہوں گے کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کفر کے دروازوں سے کفر میں داخل ہو جائے گا، اور اگر شام کو ایمان لائے گا تو صبح ہوتے ہوتے دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائے گا۔ خاص کر کے ہمارے جو نوجوان ہیں، بزرگوں نے تو اپنی زندگی دین پر کاٹ لیا، خصوصی طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے آج دین پر عمل کرنا ویسا ہی ہو چکا ہے گویا کہ آدمی اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے لیے ہوا ہو۔ نت نئے فتنے نوجوانوں کو آج گھیر رہے ہیں، اور ان فتنوں کو پھیلانے والے سب سے پہلے اپنا نشانہ نوجوانوں پر سادھتے ہیں۔ موجودہ دور کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے، اور ہم اور آپ اس سے واقف ہیں۔ خاص کر کے میں آپ کو بتلاؤں، ملک ہندوستان کا جو یہ ساؤتھ کا علاقہ ہے، ان علاقوں میں
آج نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو فتنہ انکار حدیث میں ملوث ہے. یاد رکھیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھوں گا. سب سے پہلے بنیادی بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس طرح قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، ویسے ہی حدیثیں بھی اللہ کی کتاب ہے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ وہ تمام احادیث جو بالکل سند کے اعتبار سے صحیح ہوں، وہ حدیثیں یہ اللہ کی کتاب میں شمار کی جاتی ہیں. قرآن مجید سے اس کی دلیل سنیں. آپ سورۃ النجم کی تلاوت کریں، آیت نمبر 3 اور 4 پڑھیے. سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. کب کہتے ہیں آپ؟ جب اللہ رب العالمین کی وحی کا نزول ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرے تب زبان رسالت اس حکم کو لوگوں تک پہنچا دیتی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وحی کا ذکر کیا ہے، اور صاحب عقل یہ جانتے ہیں کہ عام طور سے علماء نے وحی کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، اور یہ علماء نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے. اس کے بھی کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو وحی جلی اور دوسرے کو وحی خفی کہا جاتا ہے. اور دوسرے معنی میں ایک ہے وحی متلو، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کے تلاوت پر اللہ نے ثواب رکھا ہے. کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید. یاد رکھیں، وحی کی پہلی قسم وحی متلو، جس کی تلاوت کرنے پر المتعبد بتلاوتہ، علماء نے کہا کہ جس کی تلاوت پر بندے کو ثواب دیا جائے. تو قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں. کتنی نیکیاں رکھی ہیں؟ 10 نیکیاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. تو وحی کی یہ پہلی قسم کیا ہے؟ وحی متلو، اللہ کی کتاب قرآن مجید. اور وحی کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے وحی غیر متلو، وہ وحی جس کی تلاوت پر ثواب تو نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا ہی کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب میں شامل ہے. چلیے اس کو مزید ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. صحیح بخاری جب پڑھیں گے تو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2724 2724 آپ جب پڑھیں گے تو بڑا پیارا واقعہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حدیث بیان کرتے کہا کہ ایک دن ایک دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. ذرا غور سے سنیں، خصوصاً میرے نوجوان سنیں اس کو، اور میرے بزرگ بھی اس پر غور دیں، میری بہنیں بھی سنیں. کہا کہ ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیجئے. جی یہ جملہ یاد رکھیں، آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. کیا کہا اس نے؟ آپ ہمارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیجئے. یہ پہلے فریق نے بات کی. اب دوسری پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے، دوسری پارٹی پہلے پارٹی سے زیادہ سمجھدار ہے، خود اللہ کے نبی کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے درمیان جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ اللہ کی کتاب سے کیجئے، اور آپ اجازت دیں تو میں اپنا مدعا رکھوں، اپنی بات رکھوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے کہو. یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس آدمی کے پاس غلام تھا، خدمت کیا کرتا تھا. ایک دن اس کی بیوی سے میرے بیٹے نے زناکاری کر لی اور بدکاری کر لی. مجھے لوگوں نے بتلایا کہ تمہارے بیٹے کو اس کے عوض رجم کر دیا جائے گا. رجم کرنا کیا ہے؟ آدمی کو
آدھے دھڑ تک جو ہے مٹی میں گاڑ دیا جائے اور پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ کہا جب مجھے یہ بتلایا گیا تو میں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے 100 بکریاں گوٹس 100 بکریاں میں نے دی اور ایک لونڈی بھی فدیے کے طور پر دے دیا۔ لیکن بعد میں علم والوں سے جب میں نے پوچھا، یہ دیکھیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے اس حدیث کے اندر، کہا کہ بعد میں نے علم والوں سے پوچھا، تو دین کے مسائل علم والوں سے پوچھئے، ورنہ جس طرح مسئلہ بتلانے میں ان لوگوں سے غلطی ہوئی ویسے ہی غلطی میں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہا کہ جب میں نے علم والوں سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ تمہارے بیٹے کو رجم نہیں کیا جائے گا، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے تڑی پار کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، جلا وطن کر دیا جائے گا۔ تو اب بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ سوال کیا تھا کہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیجئے۔ مسئلہ بیان کیا کہ بیٹے نے زنا کیا، بیٹے کے بارے میں کہا گیا کہ قتل کر دیا جائے گا، 100 بکری اور 1 لونڈی، 1 خادمہ، 1 غلام دے کر کے اپنے بیٹے کو بچا لیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ نہیں، سزا تمہارے بیٹے کی یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اور 1 سال کے لیے شہر سے نکال دیا جائے اور اس کی بیوی کو رجم کر دیا جائے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اللہ کی کتاب سے مسئلہ بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا والذی نفسی بیدی لأقضین بینکما بکتاب اللہ، کہا اللہ کی قسم جس کے ہاتھوں میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے کیا فیصلہ دیا کہ وہ 100 بکریاں جو تم نے اس کو دی ہیں اور وہ لونڈی خادمہ جو تم نے دیا ہے اسے پہلے واپس لے لو، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے۔ اور کہا اے انیس، ایک صحابی کا نام انیس رضی اللہ تعالیٰ، کہا اے انیس آپ جائیں، جا کر کے اس عورت سے پوچھیں اگر اس نے زنا کا اعتراف کر لیا تو اسے رجم کر دیجئے۔ صحابی دوسری صبح گئے، جا کر کے اس سے پوچھا، اس عورت نے کہا کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے، تو اسے رجم کر دیا گیا، اسے مار دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے، آپ پورا قرآن اٹھا لیجئے، آپ کو کہیں بھی یہ فیصلہ نہ ملے گا انشاءاللہ، کہیں نہ ملے گا، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب سے ہی فیصلہ کروں گا، اور آپ نے فیصلہ اللہ کے وحی کی بنیاد پر اپنی حدیث سے کیا ہے۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، حدیثیں بھی اللہ کی کتاب ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، بعض لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں، بیچارے علم سے کورے ہیں، کہ بھائی آپ اہل حدیثوں کے ہاں جائیں گے تو یہ جو ہے صحیح ضعیف کرتے ہیں، اور ایک بڑا بھونڈا سا تانا دیتے کہ ابا اگر ضعیف ہو جائے تو گھر سے نکل۔ صحیح ضعیف کا مسئلہ ہمارا کرنا نہیں ہے، یہ مسئلہ کب سے ہے؟ یہ صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھائیے آپ، تدریب الراوی، مصطلح الحدیث کی کتاب ہے، اس میں آپ لکھتے ہیں، اور ایسے ہی آپ دیکھیں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو غالباً صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی ذکر کیا ہے کہ جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، ذرا غور سے سنیں، یہ صحیح ضعیف کا مسئلہ کب سے، یہ ہم نے نہیں نکالا ہے، یہ ہماری کوئی ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ صحابہ کی ایجاد کردہ ہے۔ صحابہ نے اس پر زور دیا، کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہم اس کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی سیدنا عثمان کی شہادت ہو گئی، اب اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہمارا پہلا جملہ ہوتا سموا لنا رجالکم، ان لوگوں کے نام بتاؤ جس سے تم نے یہ حدیث سنی ہے۔ اگر وہ قابل قبول ہوتے تو اس کی بات کو مان لیتے، نہ ہوتے تو اس کی بات کو رد کر دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، یہ حدیث جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہی ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں،
ہم لوگوں کے ایک استاذ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پر رحم فرمائے، شیخ عبدالسلام مدنی رحمہ اللہ، جامع سلفیہ بنارس میں ہم لوگوں کو صحیح بخاری پڑھایا کرتے تھے۔ تو اکثر ایک بات کہتے تھے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن حدیث قرآن حدیث، تو آپ کہتے تھے یہ گنتی میں نمبر کے معاملے میں قرآن پہلے ہے اور حدیث بعد میں ہے، لیکن دلیل کے معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں دلیل لینے کے معاملے میں جو حیثیت قرآن کی آیت کی ہے وہی حیثیت اس حدیث کی بھی ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو جائے۔ دلیل کے معاملے میں دونوں ہم پلڑا ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہیں، ہاں گنتی میں پہلے قرآن دوسری حدیث آتی ہے، لیکن دلیل کے معاملے میں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، سملر ہیں دونوں۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔ اور آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آپ اور ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں دو تین چیزیں بڑی اہم ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی مسائل پیش آتے تھے وہ گھوم پھر کر کے چار طرح کے ہوتے تھے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ یا کہہ لیجئے جو معاملات آپ کی زندگی میں تھے وہ چار طرح کے معاملات تھے۔ ایک وہ معاملات تھے جن کا تعلق شریعت سے تھا، دوسرے وہ معاملات جن کا تعلق اللہ کے نبی کے تدبیر، آپ کی حکمت، صحابہ کے مشورے سے تھا، تیسرے وہ معاملات تھے جن کو ہم اجتہادی معاملات کہہ سکتے ہیں، جہاں ایک دلیل کی روشنی میں آپ نے دوسرا فیصلہ دیا ہو، ایک دلیل کی روشنی میں کسی مسئلے میں آپ نے فیصلہ دیا ہو، اور چوتھا معاملہ بحیثیت ایک انسان، نیچرل زندگی، طبیعی زندگی جو تھی اس میں جو حالات و معاملات آتے تھے، یہ ساری باتیں تھیں۔ اب ان چاروں چیزوں کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو حدیث رسول کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا معاملہ کیا تھا؟ وہ تمام امور جن کا تعلق شریعت سے تھا، جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں سینکڑوں مرتبہ حکم ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہیں بھی یہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ نماز کیسے ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، نمازوں کے اوقات کیا کیا ہیں، اور کس نماز میں رکعات کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حج کا معاملہ ہے، حج کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کہیں بھی حج کی 3 قسموں کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہیں بھی جو ہے حج کا مکمل طریقہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہے، حج میں کہیں کیا کیا معاملات ہیں اس کی تفصیل نہیں آئی ہے، 9 تاریخ کو کیا کرنا ہے، 10 تاریخ کو کیا کرنا ہے، 11 کو کیا کرنا ہے، 12 کو کیا کرنا ہے، 12 کو کب حلال ہونا ہے، اور نہیں ہوئے تو 13 تاریخ کو کیا کر کے بندے کو حلال ہونا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ لیجیے آپ، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن کون سی چیز میں کس مقدار میں زکوٰۃ دی جائے گی اس کا نصاب کہیں بیان نہیں کیا گیا ہے، کیلکولیشن کر کے کہیں نہیں بتلایا گیا ہے۔ ایسے ہی نکاح میں عورت کی رضا مندی کا حق جو ہے، ایسے ہی خلا کی اہمیت ہے، جنگ میں اگر کوئی صلح ہو جائے تو اس کے قواعد اور ضابطے کیا ہیں، ایسے بہت سارے امور ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ معاملات آئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا کبھی آپ نے، حالانکہ آپ کو مشورے کا حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہا اللہ نے، معاملات میں مشورہ کیجئے، لیکن وہ چیزیں جو ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، شریعت کی حیثیت رکھتی ہیں، ان معاملات میں نہ تو آپ نے اپنی رائے دی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مشورہ طلب کیا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین کی وحی آپ کے پاس نازل ہوئی، یا تو جبریل علیہ السلام لے کر کے آئیں، یا انسانی شکل میں آئیں، یا اللہ نے آسمانوں میں بلا کر کے دیا، اس کے بعد ہی آپ نے اپنے احادیث کے ذریعہ
اپنے فرامین کے ذریعہ، اپنے عمل کے ذریعہ لوگوں کو یہ بتلایا کہ یہ چیزیں شریعت میں داخل ہیں۔ اور یاد رکھیں، شریعت سازی، شریعت بنانا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ شریعت آسمانوں کے اوپر بنتی ہے، زمین پر انسان شریعت نہیں بنا سکتا، اور کوئی انسان بھی نہیں بنا سکتا، چاہے جائے کہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ شاید آپ کو میری بات انوکھی لگے، میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ معراج کا واقعہ ہوا، رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی معراج پر ماشاءاللہ چورستوں پر، بازاروں میں، یہاں وہاں لمبی لمبی تقریریں شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ معراج کا مقصد نہیں بتاتے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری چیزیں تحفے میں دیں، واپس آئیں، سیدنا موسیٰ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کیا ملا؟ کہا کہ فلاں فلاں چیزیں ملی ہیں اور 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں۔ ذرا اس مثال پر غور کیجئے، آپ شریعت کی ایک گہرائی کو سمجھ جائیں گے۔ کہا کہ 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں۔ کہا اللہ اکبر، کہا میں نے انسانوں کو آزمایا ہے، یہ 50 وقت کی نمازیں نہ پڑھ پائیں گے، جائیے جا کے اللہ تعالیٰ سے کم کروا کے آئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، یہاں تک کہ معاملہ 5 پر آ کر کے تھم گیا۔ تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے کہا اب مجھے اللہ تعالیٰ سے غیرت آتی ہے، شرم آتی، میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ 5 جو ہیں 50 کے مقابلے میں ہیں، اور اللہ کے پاس دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اب اس نقطے پر غور کیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے، آپ نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے، نہ کوئی نبی آنے والا ہے۔ اور موسیٰ بھی کوئی عام نبی نہیں ہے علیہ السلام، اولو العزم 5 بڑے پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں اور میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، یہیں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے نماز کا مسئلہ حل کر لیتے۔ کیا کہا؟ اللہ کے پاس جائیے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اسے کوئی نبی نہیں بنا سکتا، کوئی امام نہیں بنا سکتا، کوئی مولوی نہیں بنا سکتا، یہ شریعت اللہ کی ہے اور شریعت اللہ ہی بناتا ہے۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو، اسی لیے کہا جاتا ہے، سلف میں سے بعض علماء کا قول ہے کہ جو چیزیں دین کے نام پر اللہ کے نبی کے دور میں نہ تھیں وہ آج بھی دین نہیں ہے، اور جو چیزیں اس دور میں دین کے نام پر تھی وہ آج بھی دین ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دین بنائیں اگر کوئی انسان، تو دیکھا جائے گا کہ یہ دین زمین پر بنائی گئی ہے یا عرش والے رب نے آسمانوں میں بنایا ہے۔ اگر زمین پر بنائی گئی تو اس دین کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایسی چیزیں جن کا حکم تو ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں تھی، تو اللہ نے آپ پر وحی کا نزول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تفصیلات کو بیان کیا۔ تشریع امور کی ایک مثال میں آپ کو دوں، بڑی پیاری مثال ہے، اللہ اکبر۔ الفقیہ والمتفقہ ایک مشہور کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ملا۔ سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہترین، بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ صحابہ تو ہمارے سب عظیم ہیں، ان میں ایک عظیم المرتبت صحابی ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا غور کریں، کہتے ہیں کہ ان رجلا اتاہ فسألہ عن شیء، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے اس آدمی کو ایک حدیث سنائی، اب وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ وَلَا تُحَدِّثُوا حَدِّثُوا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُحَدِّثُوا عَنْ غَيْرِهِ، کہا کہ بات کرنا، مسئلہ بتانا تو قرآن سے بتانا، کتاب اللہ سے، اس کے علاوہ کسی چیز سے مسئلہ مت بتانا۔ تو سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے کہا اِنَّكَ امْرَؤٌ احمق، کہا کہ تم بے وقوف آدمی ہو، تم بے وقوف آدمی ہو، یہ بتاؤ کیا تمہیں کتاب اللہ میں یہ بات ملتی ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہونی چاہیے، سری ہونی چاہیے کہ جہری ہونی چاہیے، دیگر نمازوں کی تعداد، زکوٰۃ کے احکامات و مسائل، یہ بتاؤ کیا تم
کتاب اللہ میں پاتے ہو کتاب اللہ میں۔ اس کے بعد کہا کہ یاد رکھو اس کتاب میں اللہ نے احکام دے دیے، لیکن اس شریعت کی وضاحت کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے، اس کی تفصیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ پڑھیں نا، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بے شمار مقامات پر اس چیز کی وضاحت کی کہ اس کتاب کے بیان کرنے والے نبی ہیں۔ کہا اللہ نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ النحل پڑھیے، آیت نمبر 44، آیت نمبر 44 میں اللہ نے کہا اور ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف اتاری گئی ہے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ آسمان میں اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا اور اس میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کی نشاندہی کر دیتے، اور کوئی شر ہوتا تو آپ اس سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ پڑھیں قرآن مجید، اللہ نے کیا کہا؟ سورۃ النحل کی ہی آیت نمبر 64 میں اللہ نے کہا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ پر یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس کی باتوں کو واضح کر دیں جن میں لوگ اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، رحمت کی کتاب ہے اہل ایمان کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم غور کریں تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں جو ہمارے لیے شریعت تھی اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر ان میں بات نہیں کی ہے، اور یہی تو آپ کی حدیثیں ہیں۔ آپ نے نماز کا طریقہ بتایا، نماز کا وقت بتایا، نماز کی تعداد بتائی، آپ نے زکوٰۃ کا حکم جو قرآن نے دیا تھا اس کی تفصیلات بتائیں، سونے میں کتنا، چاندی میں کتنا، نقدی میں کتنا، جانوروں میں کتنا، کھیتی باڑی اور غلے میں کتنا زکوٰۃ نکالا جائے۔ حج کا طریقہ بتلایا آپ نے، حج کا طریقہ بتلایا، حج کا طریقہ بتلایا۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ حدیث کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کے وہ احکامات جہاں تفصیل نہیں ہے، ڈیٹیل میں وہ چیز ذکر نہیں ہے، حدیث اس چیز کو بیان کرتی ہے، اور یہ حدیث کی عظمت کا بہت عظیم پہلو ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حدیث رسول کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، تو بھی حالیہ ہمارے یہاں شہر کلکتہ میں آپ کے شیخ حسان صاحب بھی اسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، میرے گھر کے پاس ہی مدرسہ ہے، تو وہاں سالانہ پروگرام تھا مدرسے کا۔ جامع سلفیہ کے ایک مشہور استاذ ہیں، شیخ کے بھی استاذ ہیں، شیخ عبد الکبیر مدنی، تو شیخ کافی پرانے استاد، تو بزرگ ہو گئے، تو شیخ جب آئے تو استاذ ہمت نہیں ہو بولنے کی کہ شیخ کس موضوع پر بولنا، ہم نے کہا آپ کی مرضی پر ہے۔ تو حدیث کی عظمت کے پہلو پر انہوں نے ایک بات کہی تھی، اس بات میں تھوڑے سے میرے بھی الفاظ ہیں، اس کو مزید بڑھا کے میں نے یہ کہا کہ آدمی حدیث کے معنی بغیر قرآن کو کبھی نہیں مان سکتا۔ آپ کو قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ ماننے کے لیے پہلے حدیث رسول کو ماننا ہوگا۔ یہ بڑا سخت الفاظ ہے۔ آدمی کیا ہوتا ہے، حدیث کا انکار کرتے کرتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا بھی انکار کر دیتا۔ ہم نے کئیوں کو ایسے دیکھے ہیں میرے بھائی، کئیوں کو ایسے دیکھے ہیں۔ انکار حدیث کے ڈگر پر چلا اور ایک وقت کے بعد وہ انکار قرآن بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ بغیر حدیث رسول کو مانے قرآن کو نہیں مان سکتے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑی پر ایک غار میں تھے، فرشتہ آیا، 3 مرتبہ دبایا اور اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں نازل ہوئی۔ اگر کوئی مجھے قرآن میں دکھا دے 10 لاکھ روپے انعام میں دوں گا انشاءاللہ، 10 لاکھ روپے، ممبر رسول سے کہتا ہوں میں۔ کوئی بھی منکر حدیث اگر دکھلا دے کہ اللہ کے نبی غار حرا میں ہیں
ان کے پاس جبریل آئے، آنے کے بعد ڈبوچا اور اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیتیں دی، واپس چلے گئے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، قرآن مجید میں کوئی کہیں نہیں دکھا سکتا ہے۔ کہاں ملتی ہے چیز؟ حدیث کی کتاب میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میرے شوہر نے ایسی ایسی باتیں بیان کی۔ جب آپ حدیث میں جاتے ہیں تب یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی پہلی آیت کون نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ اگر آپ حدیثوں کو چھوڑ دیں گے تو معذرت کے ساتھ آپ کو قرآن کا بھی انکار کرنا ہوگا کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا آسان نہیں حدیثوں کا مسئلہ، اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ ہر دور میں لوگ چلے آئے ہیں جو حدیثوں کا انکار کیا، جنہوں نے حدیثوں کو چھوڑ کر شریعت کو بگاڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے علماء کو پیدا کیا، اہل علم کو پیدا کیا، جنہوں نے ان کے سوالات کے جوابات دیے اور ان کے ردود لکھیں اور ان کا تردید کیا انہوں نے بڑے بہترین انداز میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ معاملات جن کا تعلق شریعت سے تھا، تو آپ نے وہاں اللہ کی وحی اور اللہ کی اجازت کے بغیر ایک لفظ نہیں کہا ہے آپ نے۔ اور یہ قرآن کے جتنے احکامات ہیں ان کی تفصیل آپ نے اللہ کے حکم سے بیان کیا۔ اچھا، دوسرے امور یا دوسرے معاملات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، وہ تدبیری امور ہیں۔ یعنی تدبیر یعنی کسی چیز میں عقل لگانا، حکمت لگانا، اپنی فکر ڈالنا اس میں۔ تو ایسے معاملات ہوتے تھے، جیسے مثال کے طور پر کہ جنگ لڑنی ہے تو کس جگہ جا کر کے جنگ لڑیں گے، جنگ لڑنی ہے تو کس جگہ جا کر جنگ لڑیں گے۔ اچھا، قیدی ہمارے پاس آئے ہیں تو قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اچھا، حکومت کا جو نظام ہے اس کو کیسے چلایا جائے۔ تو یہ امور ایسے ہیں جس میں انسان کی عقل، انسان کی بصیرت، انسان کا تجربہ کام آتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مشورے لیے صحابہ سے، اور کبھی کبھی مشورے لیے، اور مشورہ لینے کے بعد اگر فیصلے میں کہیں غلطی ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر کے اس کی اصلاح کی ہے۔ پہلے اللہ نے وحی نازل نہیں کی، اللہ نے چھوڑ دیا ان کے اوپر۔ جب مشورہ کیا، فیصلہ لیا، تجربہ دیکھا، عقل لگائی، اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ نے وحی نازل کر کے اس کی اصلاح کی۔ جیسے جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کو قید کر لیا گیا، سیدنا عمر نے کیا کہا کہ ان کی گردن مار دی جائے، اور سیدنا ابو بکر نے کہا فدیہ لے لیا جائے، ٹیکس لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کو قبول کیا، اللہ نے وحی نازل کر کے کہا کہ عمر کی بات صحیح تھی، ان کی گردنیں مار دینی تھی۔ ایک معاملات یہ ہو گئے تدبیر۔ تیسرے معاملات جو ہیں وہ اجتہاد کے ہیں۔ اب زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ سور کا گوشت حرام ہے، لیکن سور کے چربی کے بارے میں آپ کو کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، اب کیا کریں گے؟ کہیں گے نہیں چربی حلال ہے اس کی۔ تو یہ اجتہادی مسائل ہو گئے مثال کے طور پر۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، دلیل دیکھی جاتی ہے، ایک دلیل کی روشنی میں اس معاملے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی یا ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح مسلم کی نہیں معذرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ایک مسئلہ پوچھا، کہا کہ کیا میرے باپ پر حج فرض تھا جبکہ وہ مر چکا ہے، کیا اب میں اس کے طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ ایک خاتون نے پوچھا کہ میرے باپ کی موت ہو گئی، اس کے پاس مال دولت ساری چیزیں تھی، کیا اس کے اوپر حج فرض تھا؟ اب وہ مر گیا ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اس کو، اگر مان لو تمہارے باپ کے اوپر قرض ہوتا تو اس کے مال سے تم قرض کی ادائیگی کرتی؟ کہا کہ ہاں، کہا کہ اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے قرض کے مسئلے کو لا کر کے حج کا مسئلہ سلجھایا۔ اچھا دیکھیے آپ، ایک صحابی، صحیح مسلم کتاب الامارہ کی روایت ہے، کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہا کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، حالانکہ
میں صبر کرنے والا ہوں اور میں ثواب کی نیت رکھتا ہوں، آگے بڑھ کے لڑنے والا ہوں، کبھی پیٹھ نہیں پھیرنے والا ہوں۔ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابھی آدمی چلا گیا، آپ نے کہا اس کو بلاؤ، بلانے کے بعد کہا اگر قرض لیا ہے تو قرض کی ادائیگی کر دو، کیونکہ اللہ کے ہاں قرض کی معافی نہیں ہے۔ پہلے اللہ کے نبی نے مسئلہ بتا دیا، لیکن مسئلے میں کمی بیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعہ اس حدیث کے الفاظ میں آگے خود اللہ کے نبی نے کہا کہ جبریل نے مجھے ابھی آ کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرض کو معاف نہیں کرے گا، قرض کے بدلے قیامت کے دن نیکیاں دینی ہوں گی۔ تو یہ اجتہادی امور ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ معاملات بھی تھے۔ اور ایسے ہی آخری چیز جو ہے اس باب میں وہ طبعی امور ہے، یعنی فطرتی طور پر جیسے انسان کھانے پینے کے معاملے میں آزاد ہے، لباس کے معاملے میں آزاد ہے، رہنے سہنے کے معاملے میں آزاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ شرطیں لگائی ہیں۔ آدمی کھائے تو حلال کھائے، حرام چیزیں نہ کھائے، لباس پہنے تو ایسا پہنے جو مرد کے سطر کو اور عورت کے جسم کو ڈھانکنے والا ہو، کاروبار کرے تو حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرے، حلال چیزوں کے کاروبار میں پڑے، ایسے ہی کاروبار میں کسی کو دھوکہ نہ دے۔ تو شریعت نے ان کے حدود بھی مقرر کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا یاد رکھیں کہ انسانی زندگی میں یہ تین چیزیں، ایک تدبیری امور جس میں آدمی عقل لگاتا ہے، دوسرا اجتہادی، اور تیسرا جو ہے طبعی امور، اس میں انسان آزاد ہے لیکن اس کی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس کی نشاندہی کی، اس کی اصلاح کی، اور اس کے اصلاح کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور ہر ایک کے اللہ نے حد مقرر کر دیے۔ لیکن جو شرعی امور ہیں جن کا تعلق عین شریعت سے ہے تو انسان ان معاملات میں عقل سے فیصلے نہیں کر سکتا، انسان مشورے سے فیصلے نہیں دے سکتا، انسان آپس میں بیٹھ کر معاملات طے نہیں کر سکتا۔ شریعت کے امور اللہ کے فیصلے سے طے ہوں گے، اور اللہ کا فیصلہ، اللہ کی کتاب جہاں قرآن مجید ہے وہیں اللہ رب العالمین کی کتاب صحیح احادیث بھی ہیں۔ ان کے بغیر انسانی زندگی میں کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ انسان اگر ان چیزوں کو چھوڑ دے تو یاد رکھیں یہ اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو دو تین باتیں اور بتلا کے اپنی بات ختم کروں۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سنت کے کتنے پابند تھے، حدیثوں پر کتنا زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سے عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، کہا کہ میں نے ابو بکر صدیق کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کہا لستو تارکن شیئن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ الا عملت بہ۔ اللہ اکبر۔ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یاد رکھو میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیوں؟ فإنی اخشى ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغا۔ کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے نبی کے کسی حکم کو یا کسی حدیث کو چھوڑ دوں تو اللہ تعالی مجھے سیدھی راہ سے گمراہ کر دے۔ ذرا غور کریں ابو بکر صدیق کے اس قول پر کہ آج ہماری زندگی میں حدیثوں کا کیا مقام ہے، کیا عظمت باقی رہ گئی ہے ہمارے یہاں، کیا عظمت باقی رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو اگر صحیح حدیثیں سنائیے تو آپ کو فلاں فرقے کا ہونے کا، فلاں ہونے کا تانا دیا کرتے ہیں۔ صحیح حدیثوں کے مقابلے میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ اے لوگوں اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اس کے پیچھے چلو، اس لیے کہ اللہ کی وحی غلطی سے معصوم ہے، اور وحی قرآن بھی ہے، اور وحی اللہ کے رسول کی حدیثیں بھی ہیں۔ ہم نے قرآن کو تو مانا لیکن حدیثوں کو چھوڑ دیا، حدیثوں کو چھوڑ دیا۔
سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات کیجئے تو لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے. مذاق اڑاتے ہیں کہ عورتوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ تمہاری عورتیں جو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اس کی کہاں سے تم دلیل لے کر کے آتے ہو؟ پوری زندگی نماز کا طریقہ حدیثوں کے خلاف. اللہ اکبر. اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک بندہ ساری نماز حدیث رسول کے خلاف پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی دعویٰ ہے کہ وہ سنی ہے اور اہل سنت والجماعت میں سے اور سنت پر عمل کرنے والا ہے. میں آپ کو بتلاؤں، صحیح واقعہ ہے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے تھے. ایک آدمی آیا، آ کر کے اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد گیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے. تو پوچھا انہوں نے، یہ جو تم نے نماز پڑھی ہے کتنے سال سے ایسی نماز پڑھتے ہو؟ کہا 40 سال سے. کہا 40 سال سے ایسے نماز پڑھتا ہوں. کہا اللہ کی قسم اگر تمہاری نماز کا طریقہ یہی ہے اور تمہاری موت اسی نماز پر ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہاری ایک نماز قبول نہ کرے گا، اس لیے کہ تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے نمازیں ادا کی ہے. آج ہمارے یہاں مسئلہ بڑا آسان لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، فلاں کے امام صاحب یہ کہتے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ چاروں امام حق پر ہیں. نہ، حق پر صرف اللہ اور اس کے رسول ہیں. غلطی سے معصوم اللہ اور اس کے رسول ہیں. ہم ان اماموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، لیکن ان کے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ان کے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اور حیرت کی بات ہے، اگر چاروں امام حق پر ہیں تو میں نے کبھی کسی حنفی جو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کو کبھی کسی شافعی کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھتے نہیں دیکھا. اگر امام ابو حنیفہ حق پر ہے تو امام شافعی بھی تو حق پر ہے. کبھی ان کے طریقے پر نماز پڑھ لو، کبھی ان کے طریقے پر نماز پڑھ لو، کبھی امام احمد کے طریقے پر نماز پڑھ لو، کبھی امام مالک کے طریقے پر نماز پڑھ لو. عقیدے کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کا جو تم عقیدہ بیان کرتے ہو، آ کر کے کبھی امام احمد کے عقیدے پر عمل کر لو. یہ نہیں ہوتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو علماء نے لوگوں کے ذہن میں بٹھا کے رکھا ہے کہ چاروں امام پر حق ہے. حق صرف اللہ کی کتاب ہے، حق صرف نبی کے فرامین ہے. اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی معصوم نہیں کائنات کے اندر، کوئی معصوم نہیں ہے. غلطیاں ہر ایک سے ہوتی. اور اماموں نے اسی بنسبت اپنے شاگردوں کو یہ بات بتلا دی کہ ہم انسان ہیں، صبح کوئی بات کرتے ہیں، شام کو کوئی بات کرتے ہیں. اگر ہماری بات قرآن و حدیث کے مطابق ہو اسے لے لو، نہ ہے اسے چھوڑ دو. کسی نے یہ نہ کہا کہ ہمارے نام پر مسالک بنا لو، ہمارے نام پر مذاہب بنا لو جہاں تم بیٹھ کر کے احادیث رسول کی دھجیاں اڑاتے رہو. کسی امام دین نے ایسی بات نہیں کہی. اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پوری ان کی سیرت اور تاریخ پڑھ لیجئے، کسی امام دین نے یہ بات نہیں کہی ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں میرے بھائیوں، یاد رکھیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں نے حدیث رسول کو چھوڑ دیا تو مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ میرے دل کو گمراہ نہ کرتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک دن سب جانتے ہیں حجر اسود کے پاس، ایسی بخاری کی روایت ہے، آ کر کے حجر اسود خانہ کعبہ میں جو لگا ہوا جہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی، کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے اللہ کے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا پوری زندگی کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. یہ سنت پہ عمل کا جذبہ تھا. یہ حدیث رسول، یہ عمل رسول کی کیا ہے؟ محبت تھی ان کی زندگی میں. آج ہمارے حدیثیں بیان کی جاتی رہیں، پوری زندگی درس حدیث ہو جائے مساجد کے اندر، ہماری زندگی میں ایک حدیث کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم نے حدیث رسول کی عظمت کو سمجھا نہیں، حدیث رسول کی عظمت کو جانا نہیں کبھی. ایسے ہی آپ دیکھیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک معاملہ ملتا ہے. فریعہ بنت مالک بن سنان بیان کرتی ہیں، اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. یہ بیان کرتی کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی. شوہر کی وفات ہو گئی تھی، ان کے غلاموں نے قتل کر دیا تھا. شوہر کے پاس کوئی مال زمین جائیداد کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے یہ زندگی گزارتی. کہا عدت کے دن کہاں گزاروں؟
اپنے بھائی کے یہاں آ جاؤں یا شوہر کے گھر میں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ شوہر کے گھر میں گزارو۔ ایسے ہی معاملہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب آیا تو آپ نے سیدہ فریعہ بنت مالک کو بلا کر کے ان سے سارا معاملہ پوچھا، اور جو فیصلہ اللہ کے نبی نے سنایا تھا وہی فیصلہ آپ نے اس مسئلے میں سنایا۔ ایسے ہی سیدنا علی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور معاملہ ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مروان نے سیدنا ابو ہریرہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کر دیا اور وہ خود مکہ چلا گیا۔ ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون اس سورت کی تلاوت کی۔ جب ابو ہریرہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ بھی جمعہ کے دن یہی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ جمعہ کے دن جمعہ کی 2 رکعت کی نمازوں میں اسی سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک سورہ جمعہ اور دوسری سورۃ المنافقون منافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے عمل تھے جو سنت پر عمل کرنے والے، حدیث رسول کی عظمت کو جاننے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ آج ہماری زندگیاں بھی بدل سکتی ہیں، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن کب؟ جب ہم حدیث کی عظمت کو جانیں گے، شریعت کے احکامات کی اہمیت کو سمجھیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے اور مقام و منصب کو جان کر کے آپ کے حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین دنیا کے کسی گوشے میں، کسی خطے میں کوئی بھی مسلمان پریشان حال ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، شام میں ہو، یمن میں ہو، یا لبنان میں ہو، یا دنیا کے کسی گوشے کسی خطے میں ہو، اللہ تو غیب سے اس کی مدد فرما دے۔ اللہ تو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر رحم فرما دے۔ اللہ تو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر رحم فرما دے۔ اللہ تو انہیں اسرائیل اور حماس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تو انہیں اسرائیل اور حماس کے شر سے محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔